بہت مشکل ہے. ایک طرف انسان کا دل اسے متوجہ کر رہا ہوتا ہے، پیسے کی کشش ہے، دیگر امور، دیگر گناہوں کی کشش ہے. اس موقع پر اگر آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے اور اس خشیت کا تصور کر لے، اپنے رب کی رضا کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ایسے موقع پر کہ جب دوراہا ہو اور گناہ مکمل طور پر اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو اور یہ شخص اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیچھے ہٹ جائے، تو کیا اللہ پاک اس کی قدر نہیں فرمائیں؟ اس کی قدر فرمائیں گے، اور ایسی فرمائیں گے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، بالخصوص ہمارے نوجوان ساتھی اور بالعموم سبھی لوگ، حدیث پاک میں ہے، اس میں تمہیداً کچھ بات عرض کر دوں. ایک آدمی حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، مفتی بنا، مبلغ بنا، مجاہد بنا، شیخ الحدیث بنا، شیخ التفسیر بنا، شیخ کامل، شیخ طریقت بنا، اور بھی جتنے روحانیت کے جو القابات ہیں وہ سب کے سب وہ اس کے لیے یوں سمجھیں کہ درست ہوں اور وہ ان سب کا مصداق ہو. اور ایسا ایک نہ ہو، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ہوں. یہ ایک طرف، اور وہ نوجوان کہ برائی کا موقع اسے میسر ہو، اور موقع بھی ایسا ہو کہ اس سے بچنا ناممکن ہو، وہ اس موقع پر اتنا کہہ دے کہ مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے. یہ کروڑوں ولی ایک طرف اور یہ نوجوان ایک طرف. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ نوجوان کہ جس کو کوئی اونچے خاندان والی حسین و جمیل خاتون خود گناہ کی طرف، گناہ کی دعوت دے، اور وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے کہ مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے، تو اللہ پاک اس طرح سے قدر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ میں جگہ عطا فرمائے، اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے.